جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. بلاخر ہم نے ان پر طوفان، ٹڈیاں، جوئے، مینڈک اور خون کا عذاب ایک ایک کر کے مختلف وقتوں میں نشانیوں کے طور پر بھیجا، لیکن اس کے باوجود وہ قوم اکڑ باز ہی رہی، تکبر اور غرور میں وہ ڈوبتے چلے گئے. وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اس لیے کیونکہ وہ تھے ہی مجرم لوگ. فرعونیوں پر اللہ کی طرف سے بے شمار عذاب نازل ہوئے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو بہت ستایا اور بہت سے ناجائز مطالبات کرتے رہے، اللہ کے قانون کی سرکشی کرتے رہے، بغاوت کرتے رہے اور موسیٰ علیہ السلام کو بار بار اذیت دیتے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف عذاب ان پر نازل فرمائے. ان عذابوں میں سے چند ایک عذاب جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرما رہی ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. خوش سالی آ گئی، فرعونیوں کو قحط سالی نے دبوچ لیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسی طوفانی بارش نازل ہوئی، ایسی بارش آئی کہ وہ طوفان کی صورت اختیار کر گئی اور فرعونیوں کی فصلوں کو تباہ و برباد کر گئی. فصلیں ڈوب گئی. وہ لوگ بھاگتے ہوئے، دوڑتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ دعا کرو اپنے پروردگار سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عذاب کو ہم سے ٹال دے، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. فصلیں بچ گئی، طوفان تھم گیا، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اس عذاب کو ٹال دیا، لیکن اس کے باوجود وہ پھر اکڑ باز ہی رہی. پھر جب ان کی فصلیں تیار ہونے کے مراحل میں آئیں تو رب العالمین نے پھر ان پر عذاب نازل فرما دیا. ٹڈیوں کا عذاب آ گیا. ٹڈیوں کے لشکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی فصلوں کی طرف بھیج دیے اور وہ جہاں سے گزرتے وہ فصلوں کو اجاڑ دیتے اور وہ پوری فصلوں کو اجاڑ دیتے، چٹ کر جاتے، نیست نابود کر جاتے. پھر بھاگتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، دعا کرو، ٹڈیاں آ گئی ہیں، اگر آپ نے دعا نہ کی تو یہ ٹڈیاں ہماری فصلوں کو تباہ کر دیں گی، چٹ کر جائیں گی، ہم بھوک افلاس سے مر جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام پھر دعا فرماتے ہیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کی برکت سے اس عذاب کو ٹال دیتے ہیں. فصلیں پک جاتی ہیں، وہ اپنے گھروں میں محفوظ کر لیتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں. لیکن اس کے باوجود سرکشی، تکبر، غرور، عناد، دشمنی اللہ سے اب بھی انہوں نے نہیں چھوڑی. باز نہیں آ رہے، عذاب کے عذاب نازل ہو رہے ہیں لیکن باز نہیں آ رہے، پھر بھی اکڑ باز رہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے غلجات کو نکارہ بنانے کے لیے
حشرات الارض کو بھیجا، جو جوئیں یا مچھر اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں مختلف قسم کی وہ آئیں اور ان کے گلوں کو نکارا بنا دیا۔ پھر وہ اکڑ باز رہے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، دعا کرواتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پھر دعا کرتے ہیں، لیکن ان کی اکڑ بازی پھر نہیں ہوتی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی مینڈکوں کا عذاب فرعونیوں پر نازل فرماتے ہیں۔ وہ کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو مینڈک اچھلتے کودتے نکل آتے ہیں، ان کے برتنوں میں مینڈک، ان کے پانیوں میں مینڈک چلے جاتے ہیں، وہ پینے کے لیے پانی اٹھاتے ہیں تو اس کے اندر مینڈک آ جاتا ہے، وہ پینے کے لیے پیالہ اٹھاتے ہیں تو اس کے اندر خون آ جاتا ہے۔ اس قدر اللہ کی طرف سے ان پر عذاب مسلط ہوئے، عذاب نازل ہوتے رہے، لیکن اس کے باوجود پھر بھی وہ اکڑ باز ہی رہے، زمین پر سرکشی تکبر کرتے رہے، اور ان تمام وجوہات کا مورد الزام موسیٰ علیہ السلام کو ٹھہراتے رہے، اور یہ باور کرواتے رہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام جادو کر رہا ہے، یہ سارے جادو کے کرشمات ہیں کہ جو ہم پر مختلف عذاب نازل ہو رہے ہیں، کبھی طوفان، کبھی ٹڈیاں، کبھی جوئیں، کبھی مینڈکوں کا اور خون کا عذاب جو نازل ہو رہا ہے، یہ جادو کی وجہ سے نازل ہو رہا ہے۔ یہی حال آج ہماری قوم کا بھی ہے۔ اس قوم پر کتنے عذاب نازل ہو گئے، کبھی زلزلے سے زمین کانپتی ہے، کبھی آسمان سے طوفانی بارش برستی ہے، سیلاب آ جاتا ہے، سونامی امڑ آتے ہیں، گھروں کو فصلوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اور کبھی قحط سالی آ جاتی ہے، کبھی بے وقت بارشیں ہونے لگ جاتی ہیں، فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، اور کبھی کورونا جیسا وبا لاحق ہو جاتی ہے، اور پھر ابھی حال ہی میں ٹڈیوں نے پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، سندھ کے علاقوں میں، پنجاب کے علاقوں میں، بہت سے علاقوں کے اندر فصلوں کو تباہ و برباد نیست و نابود کر دیا ہے، لیکن یہ قوم، اس قوم نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا۔ اس پر جو بھی عذاب نازل ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں یہ یہودیوں کی سازش ہے، یہ عیسائیوں کی سازش ہے، یہ کفار کی سازش ہے، یہ کورونا یہ یہودیوں کی سازش ہے، یہ ٹڈیوں کا آنا یہ یہودیوں کی سازش ہے، یہ طوفان کا آنا، یہ مصنوعی بارشوں کا برسانا یہ یہود النصارہ دشمنان اسلام کی سازش ہے۔ ارے تم اللہ کے اتنے ولی بن گئے ہو، اتنے پہنچے ہوئے بن گئے ہو کہ تم پر عذاب نہ آئے۔ کون سا گناہ ہے جو تمہارے اندر نہیں، کون سی برائی ہے جو اس قوم کے اندر نہیں، کون سا فتور ہے جو اس قوم کے اندر نہیں ہے، اور پھر تم چاہتے ہو کہ ہم پر اللہ کے عذاب نہ آئے۔ یہ سب اللہ کے عذابوں کی مختلف شکلیں ہیں، ایک ایک کر کے مختلف وقتوں میں اللہ کی طرف سے یہ عذاب نازل ہو رہے ہیں۔ اگر تم اللہ کی طرف رجوع کر لو، توبہ استغفار کر لو، تو یہود و نصارہ کیا دنیا کی کوئی طاقت اس کی سازشیں اور اس کی ناپاک جسارتیں نیست و نابود ہو جائیں گی، آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، بشرط یہ ہے کہ آپ اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ خدا را جو یہ عذاب وقتاً فوقتاً نازل ہو رہے ہیں، ان کو سازش مت کہیں، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اگر ہمارے اعمال درست ہو گئے، ہمارا قبلہ درست ہو گیا، تو یقیناً دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ہرا نہیں سکتی، ہمیں کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتی، ہر قسم کے نفع اور نقصان کا مالک تو اللہ۔ تو پھر لہذا اللہ کی طرف رجوع کیجیے، اور یہ جو پے در پہ عذاب نازل ہو رہے ہیں، ان عذاب کو نازل ہونے سے پہلے اللہ کی طرف رجوع توبہ استغفار کیجیے۔ جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي